بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ غصہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، آپ کے لیے بہت محنت سے یہ بنائی ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ کو اچھی سے ملتی رہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ غصہ شیطان کا بہت بڑا مکر کیسے ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی دنیوی غرض کے لیے غصہ کرنا شیطان کے مکروں فریبوں میں سے ایک بڑا مکر ہے۔ لہٰذا جسے غصہ آ جائے اسے چاہیے کہ فوراً تعوذ پڑھے۔ تعوذ کا معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے تعوذ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عمل غصہ ختم کرنے کا سبب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس شخص سے تعوذ پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے کہا، کیا مجنون ہوں جو تعوذ پڑھوں؟ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا اور شریعت کے انواع سے نابلد یعنی کہ نا واقف تھا۔ اس نے یہ گمان کیا کہ استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنا صرف مجنون کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ غصہ شیطان کے مکروں میں سے ایک بہت بڑا مکر ہے۔ یعنی جب بھی بندے کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ شیطان آ گیا، شیطان بیچ میں شامل ہو گیا، وہ مکر کر رہا ہے۔ اسی لیے تو انسان غصے کے وقت حالت اعتدال سے نکل جاتا ہے، یعنی معتدل نہیں رہتا، درمیانہ درجے کا نہیں رہتا، اور اول فول بکتا، مذموم حرکتیں کرتا ہے، یعنی فضول باتیں کرتا ہے، فضول بکتا ہے، بغض و حسد کی نجر کرتا ہے، اور ان جیسے دوسرے غیر شرعی افعال کرتا ہے جن کا سبب غصہ بنتا ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں بار بار نصیحت کا طالب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غصے میں بہت خرابیاں ہیں۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال رحمہ فرماتے ہیں، استعاذہ باللہ یعنی شیطان مردود سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنا غصے کو ختم کرتا ہے، اور وہ ہر عمل جس کا انجام برا ہو وہ انسان کو ہلاکت، گمراہی اور اللہ عز و جل کی رضا سے دوری کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس اللہ عز و جل کی پناہ مانگنا شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس سے اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے۔ غصے کی مذمت پر 3 روایات۔ نمبر 1، جہنمی دروازہ۔ تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے وہی داخل ہوگا جس کا غصہ اللہ عز و جل کی نافرمانی پر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 2، غصہ کب نقصان دہ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان قریب میں تمہیں لوگوں کے معاملات اور ان کی عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک شخص کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نہ کسی سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اور ایک شخص کو دیر سے غصہ آتا ہے مگر جلد رفع ہو جاتا ہے، یعنی جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، نقصان دہ نہیں۔ ایک شخص اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے اور غیر کا حق بھی ادا کر دیتا ہے، اس کا یہ عمل نہ اسے نقصان دیتا ہے نہ کسی دوسرے کو، اور ایک شخص اپنا حق تو طلب کرتا ہے لیکن دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ اس کے لیے مضر یعنی نقصان دہ
مفید نہیں ہے۔ نمبر 3، غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ سید المغلبین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ ہو، غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔